مکہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان میں مشرکین کا جواب ہے، اور جو آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رب کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں ان کا جواب ہے۔ سورہ اعراف بھی اپنے اندر ایسے ہی مضامین لیے ہوئے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اس کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ہر لفظ کے پیچھے ایک نورانیت ہے، ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور رب ہمیں ان الفاظ کا ظاہر بھی پڑھنے سمجھنے کی ہمت دے، اور ان کے باطن کے اندر جو رب کے کلام کی برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، جو انوار ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، الہ العالمین ہمارے حال میں، ہمارے کال میں، ہمارے زبان، ہمارے عمل میں وہ شامل فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم صاد۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں مفسرین کرام کی عام رائے یہ ہے کہ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جن کا علم صرف رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے۔ اپنے طور پر صحابہ کرام اپنے وجدان سے، اپنے جو باطنی علم ہے، نورانیت ہے، اس سے چند ایک اشارات پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم صاد یہ دراصل رب اور رب کے محبوب کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ الف لام یہ دونوں کا مل جانا یہ محبوب و محب کا مل جانا ہے، اور میم اپنے اندر ذات محمد کا پیغام لیے ہوئے ہے، اور صاد ذات صمد، ذات وحدہ لا شریک کا ایک جلوہ اور ایک رنگ لیے ہوئے ہے۔ حقیقی جو ان کا معنی ہے، مفہوم ہے، وہ صرف رب جانتا ہے یا آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو وحی کا کلام لاتے ہیں، وہ آکے جیسے ہی بتاتے ہیں نا الف لام میم صاد، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کوئی راز ہے جو محب اور محبوب کا ہے، جو ذات محمد کا ہے اور ذات الہ کا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کئی دوسری آیات ہیں جن کے بارے میں آقا کریم سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور حضرت جبریل اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ وہ ہیں کہ جن کا علم اس کائنات میں حقیقی علم کسی اور کے پاس نہیں، اور رب اپنے محبوب کو اپنی خاص عطا سے ان کی معرفت، ان کی نورانیت اور ان کا علم عطا فرماتا ہے۔ ان کی بڑی برکتیں ہیں، ان حروف مقطعات کے ورد کی، ان کو دیکھنے کی، ان کو پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ یہ رد البلا ہے، یہ حروف مقطعات بلاؤں سے اور آسیب سے، شر سے، حسد سے، نظر بد سے بچانے کے لیے ہے۔ ہمارے بزرگان دین ان کے تعویذات بناتے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ دراصل رب کے کلام کا، رب کے علم کا ایک خاص محور ہے، ایک خاص نقطہ ہے، ایک خاص اشارہ ہے۔ لہٰذا یہ ہر قسم کی شیطانی جو بلائیں ہیں، حسد ہے، شر ہے، اور اسی طرح نظر بد ہے، ان کا جو مداوع ہے، ان کی جو شفا ہے، وہ ان حروف مقطعات میں ہے، کیونکہ یہ اس کائنات میں رب کے علم کا ایک خاص مظہر ہے کہ جن کو رب نے اپنے اس آخری لا ریب کتاب میں عطا فرمایا۔
اور آگے دیکھیے سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے، رب فرماتا ہے کتاب انزل الیک، اے محبوب یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ کتاب اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے ہے کہ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اور حالانکہ کلام تو سنایا جا رہا تھا، حضرت جبریل امین سنا رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام بھی سب سے پہلے تلاوت کر کے سناتے ہیں، جس طرح قرآن خود بتاتا ہے نا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ انہیں تلاوت کر کے سناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا نام کتاب ہے۔ یہ قرآن کے برحق ہونے اور اس کے موجود رہنے کی ایک سند ہے کہ یہ جو بعد میں آقا کریم علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو کتاب کی صورت میں قرآن کو لکھا گیا، جمع کیا گیا، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک میں نہیں تھا، لیکن رب کے کلام نے پہلے اسے کتاب کہا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب کہتے ہی لکھی ہوئی چیز کو ہے، اور بظاہر تورات، زبور، انجیل، سابقہ آسمانی کتابیں لکھی ہوئی دی گئیں اور قرآن سنایا گیا، یعنی حضرت جبریل امین آ کر آقا کریم علیہ السلام کو آیات سناتے، اور آقا کریم علیہ السلام بھی پہلے مرحلے میں قرآن مجید کی آیات سناتے۔ اسی لیے قرآن کا سننا بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے، کیونکہ یہ سنت ہے آقا کریم علیہ السلام کی کہ حضرت جبریل آقا کریم علیہ السلام کو آیات سناتے، القاء کرتے، آقا کریم خاموشی سے سنتے اور اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو سناتے۔ لیکن دیکھیے قرآن نے اپنے تعارف میں اپنے لیے خود جو اپنا لفظ استعمال کیا وہ کتاب کیا، اور کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک اس کا لکھا ہونا لوح محفوظ میں لکھا ہونا ہے، کہ یہ کلام رب کے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، لہٰذا یہ کتاب ہے۔ اور ایک جب آقا کریم علیہ السلام 30 پارے یہ تلاوت کر کے سنا چکے تو صحابہ کرام نے اس کو لکھا، اور اس لکھے ہونے کی منظوری جو صحابہ کرام نے فریضہ سر انجام دیا، اس کے لکھے ہونے کی سند کہ یہ برحق ہے، یہ سچ ہے، یہ اس کلام نے پہلے سے دے دی ہے۔ صحابہ کرام کے قربان جائیے ان کے اس عمل کی سند اور ان کے اس عمل کی سچائی اور صداقت کہ انہوں نے کتنی بڑی مہربانی کی، کتنی بڑی عنایت کی، کہ عرب کا تو دستور یہ تھا کہ وہ سنتے اور سناتے تھے، وہ لکھنا معیوب سمجھتے تھے، وہ کہتے کہ ہمارا حافظہ ہے، ہم یاد رکھتے ہیں، ہماری یاداشت بہت اچھی ہے، لیکن قرآن نے، رب کے کلام نے اپنا جو تعارف ہے وہ کتاب فرمایا کہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ اب اس لکھے ہونے کا فریضہ کس نے سر انجام دیا؟ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور قربان جائیے ان کے ایمان اور ان کے عمل کہ جو بے مثال ایمان ہے اور بے مثال عمل ہے، اور قابل تعریف ایمان ہے اور قابل تعریف عمل ہے، کہ وہ فریضہ انہوں نے سر انجام دیا کہ قیامت تک رب کے اس کلام کو محفوظ کرنے کا فریضہ سر انجام دیا، اور رب کے اس حکم اور رب کی اس سند کے وہ عملی مظاہرہ بنے، عملی مصداق بنے، کہ حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے یہ فریضہ سر انجام دیا کہ قرآن مجید کو لکھی ہوئی صورت میں جمع فرما دیا۔ آج دنیا میں اس پر بہت بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کا لکھا ہونا، سوال ہو رہا ہے کہ آپ کے نبی نے تو سنایا ہے، لکھا کس نے ہے؟ تو لکھا صحابہ کرام نے ہے۔ اب اس پر خود اس کی سند
کہ کیا چیز اس کو ویریفائی کرتی ہے، اس میں سند کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے کہ یہ لکھا ہوا قرآن مستند ہے، تو قرآن خود اپنی آیات میں اپنا جو تعارف کراتا ہے، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سنایا جا رہا تھا، لیکن قرآن نے اپنا تعارف کتاب کرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اسی طرح سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں نے آپ سے سن کر اس کو لکھ کر محفوظ کر دیا ہے۔ فَمَا کتاب انزل الیک، اے میرے محبوب یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، فلا یکن فی صدرک، تاکہ آپ کے صدر مبارک میں، آپ کے سینہ میں، آپ کے قلب مبارک پر حرج منہ لتنذر بہ، تاکہ کوئی اس میں خلل نہ رہے، کوئی حرج نہ رہے۔ حاضرین مکرم، آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں عجیب قسم کی ایک فضا ہے، ہر کوئی اپنے عقل سے سوچنا چاہتا ہے اور اپنے عقل سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم اپنے دین کے معاملے میں اس قدر اپنی کم مائگی کا شکار ہے، اپنی سطحی سوچ کا شکار ہے کہ آج یہاں تک کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو کلام الہی ہے، اسی نے امت مسلمہ کو جوڑ رکھا ہے۔ ساری امت جس نقطے پر یکجا ہو سکتی ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے اور رب کا یہ کلام مبارک ہے، جس پر ساری امت شرق غرب شمال جنوب دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے میں رہنے والا کلمہ گو جس پر جمع ہو سکتا ہے وہ یا تو یہ رب کا کلام ہے اور یا آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ آج دنیا کیوں ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا، فلاں علاقے میں قرآن کے بارے میں یہ عمل کیا گیا؟ کیوں؟ وہ چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کلمہ گو کا آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے علاوہ رب کے کلام کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اور جو تعلق ہے وہ کس قدر ہے۔ حاضرین مکرم، رب کے اس کلام کا یہ تعارف ذہن میں رکھیے کہ رب کا کلام اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جن قوموں نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی ہے ان کے ہاں دونوں چیزیں پائی گئیں کہ انہوں نے اپنے رسول، اپنے نبی کی سیرت اور ان کی زندگی کو بھی بھلا دیا، لہٰذا وہ اپنی کتاب سے بھی غافل ہو گئے۔ اور سورہ اعراف کی یہ پہلی آیت مبارکہ بتا رہی ہے کتاب انزل الیک، کہ اے میرے محبوب ہم نے اس کتاب کو تیری طرف نازل کیا۔ اب جو کوئی اپنے ذہن سے یہ سوچتا ہے اور اپنے خیال سے یہ ایک اپنا نظریہ بناتا ہے کہ ہمارے لیے رب کا کلام کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت یہ نبی نبی کیوں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ ان کے دیوانے اور مستانے بننے کی باتیں کیوں کرتے ہیں، رب کا کلام جو ہے تو رب کا کلام کافی ہے۔ اور رب کا کلام بتاتا ہے کہ رب کے کلام کو کیسے پہنچا جائے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ تو رب کے کلام تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی کرینہ ہے، اور وہ ذات مقدس، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سورہ اعراف کی آغاز کی پہلی آیت رب فرماتا ہے کتاب، یہ لکھی ہوئی جو کتاب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لکھی ہوئی نہیں تھی، آقا کریم سنا رہے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے انزل الیک، اس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب وہ ذہن اور وہ خیال اور وہ سوچ جو اس طرف مائل ہے، آمادہ ہے
کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے رب کا کلام کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ توجہ طلب ہے وہ سوچ اور توجہ طلب ہے وہ ذہن جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اور رب کی معرفت کے لیے اور رب کی طرف جانے کے لیے ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر صرف قرآن سے روشنی لینا چاہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، قرآن بتایا کس نے ہے کہ یہ قرآن ہے؟ اس کے لیے آپ کو زبان مصطفیٰ کی پہچان کرنا پڑے گی، زبان مصطفیٰ کریم پر ایمان لانا پڑے گا۔ فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، اور وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ قلب مصطفیٰ ہے کہ وگرنہ یہ کتاب تو وہ ہے، وہ اس رب کا کلام بول بول کر بتا رہا ہے کہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وگرنہ اس کلام کا تو روب یہ تھا، اس کا دبدبا اور جلال یہ تھا، کیونکہ یہ ذوالجلال والاکرام والے رب کا کلام ہے، لہذا اس کی صفت تو یہ تھی کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ اور یہ پھر اس کو آسان کس نے بنایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کس نے بنایا؟ یہ پھر یہ صدر مصطفیٰ ہے، یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ سینہ مصطفیٰ ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، یہ وہ آقا کریم کا سینہ ہے، یہ وہ قلب مصطفیٰ ہے کہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ اس کا وہ جو روب تھا، وہ جو جلال تھا، وہ جو اس کی ہیبت تھی، وہ الہ کے کلام کا جو مرتبہ تھا، وہ جب قلب مصطفیٰ پہ اترا، اور وہ قلب مصطفیٰ جو کہ رحمت سے بھرا ہے، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے منور ہے، اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہاں سراپا رحمت ہے، رحمتی واسعت کل شیء کا جو مصداق ہے۔ بس اس قلب مصطفیٰ پہ جب یہ کلام اترا، آقا کریم علیہ السلام کی مقدس مبارک اور اس میٹھی زبان سے ادا ہوا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو اجمی ہیں، ہم جو عربی سے نابلد ہیں، ہمارے نابالغ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں، جوان بھی پڑھ رہے ہیں، اور بیمار و تندرست بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آسان کیسے ہوا؟ وہ جو پہاڑوں کے لیے دشوار تھا، وہ ان ناتوانوں کے لیے، کمزوروں کے لیے آسان کیسے ہوا؟ فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، جب یہ قلب مصطفیٰ سے نکلا، وذکریٰ للمؤمنین، اب یہ مومنوں کے لیے ذکر بن گیا ہے۔ اب یہ رب کا کلام مومنوں کے لیے، دوسری جگہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا ہے اب اس قرآن کو۔ تو حاضرین مکرم، میں نے عرض کیا کہ وہ ذہن اور وہ خیال اور وہ سوچ توجہ کے مستحق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کے کلام کو، ہمارے لیے صرف رب کا کلام کافی ہے، ہمیں کسی اور شے کی حاجت نہیں۔ حاضرین مکرم، زبان مصطفیٰ کے بغیر، قلب مصطفیٰ کے فیضان کے بغیر اور ذات مقدس مصطفیٰ کریم کے بغیر رب کے کلام تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ رب کے کلام تک رسائی اسی وقت ہو سکتی ہے جب زبان مصطفیٰ کریم کا سہارا مل جائے، اور جب زبان مصطفیٰ کریم کا سہارا مل جاتا ہے تو پھر رب کا کلام خود ہی کہتا ہے منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ پھر یہ مومنوں کے لیے ذکر ہو جاتا ہے۔ پھر مومنوں کے گھر پیدا ہونے والا ہر بچہ بھی اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے، اپنے سینے میں 30 پارے محفوظ کر سکتا ہے، اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے، وگرنہ کہاں ہم خاکی اور کہاں یہ رب کا کلام نور، اور کہاں وہ نور علی نور رب کا یہ کلام، اور کہاں ذوالجلال والاکرام والے ہیبت و جلال والے رب کا یہ کلام۔
یہ ہمارے زبانوں کا کیا کمال ہو سکتا تھا، ہمارے دہن کا کیا کمال ہو سکتا تھا، یا ہماری کیا جسارت ہو سکتی تھی کہ ہماری زبانوں پہ یہ کلام آ سکتا۔ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا صدقہ ہے، ان کا توسل ہے اور ان کا فیضان ہے کہ مصطفیٰ کریم کی اس میٹھی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو گئے تو ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ حاضرین مکرم، یہ رب کا کلام اپنے ہر مقام پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ رب کے کلام تک شناسائی، رب کے کلام تک رسائی اور رب کے کلام تک پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا دروازہ۔ وہ در مصطفیٰ ہے جہاں رب کے کلام کا علم مل سکتا ہے، فیضان مل سکتا ہے، اس کی نورانیت مل سکتی ہے، اس کی برکتیں مل سکتی ہیں، اس کے فیوز و برکات مل سکتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اور وفاداری